میرے کریمہ کا سید کونین کے غلام اللہ کی لارہ کتاب میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، او میرے مولا یہ بتا دے ہم ایمان لائیں کیسا جو ہمارا ایمان مقبول ہو جائے، جس سے ہم ٹناٹن ایمان والے، مکمل کامل ایمان والے، پکے سچے مومن ہو سکیں۔ میرے مولا بتا دے اس میں کیسا ایمان لانا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، او عارف رضا قریشی میرے بندے ایمان ایسا لے کے آؤ، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے ایمان، میرے نبی کے یار ایمان لائے ہیں۔ او میرے مولا بتا دے تیرے نبی کے یار کون ہے؟ جواب آتا ہے میرے نبی کا یار جناب صدیق وفادار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم ہے، میرے نبی کا یار جناب حضرت عثمان غنی ہے، میرے نبی کا یار مولا علی ہے، میرے نبی کا یار حضرت بلال بففا، حضرت بلال حبشی ہے، میرے نبی کا یار جناب سلمان فارسی ہے۔ ایسا ایمان لاؤ گے تو پھر تم مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کونین کے یاروں کی زندگی پہ تمہیں نظر کرنا ہوگی، تب مکمل ایمان والے ہو گے۔ حضور کے دیوان نے، حضور گلمستان حضور کے یاروں نے کیسا میرے نبی سے پیار کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو لے کے چلوں میرے نبی کے یار کا نام طرف طرف کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور طرف کے بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میرے نبی کے ایک یار ہیں حضرت، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر ادھر پکاریے مت، سب لوگ حضور کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی کے ایک یار ہیں حضرت ابو جندل بن سہیل، حضور کے یار کی یہ واقعہ سنیں گے آپ تڑپ کے جی لگا کے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میرے نبی کے یار ہیں حضرت ابو جندل بن سہیل، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، نہ باپ نے کلمہ پڑھا ہے، نہ ماں نے کلمہ پڑھا، نہ بھائی نے کلمہ پڑھا، اور آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا ایمان لائے ہوئے وقت کافی گزر گیا، تو وقت چلتا رہا، آگے گزرتا رہا وقت، مگر حضرت ابو جندل بن سہیل نے بتایا نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ مگر جب کافی وقت گزر گیا، ایک دن حضور کی محبت دل میں انگڑائی لینے لگی، پیار بہت زیادہ ہو گیا۔ جب عشق بڑھتا ہے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو جندل بن سہیل کے دل میں حضور کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی، مگر حضور اس وقت میں اپنے کاشانہ نبوت میں تھے نہیں، سرکار کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں جاتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ جب رونے کی آواز باپ نے سنی، ماں نے سنی، بھائی نے سنی، پریشان ہو گئے، کہنے لگے بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب راز کھل جاتا ہے۔ بولے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بولے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ایمان لے آیا ہوں۔ جب اتنا سنتے، کیونکہ باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ماں نے بھی نہیں پڑھا، اور بھائی نے بھی نہیں پڑھا ہے، پریشان جب اتنا سنتے ہیں، کیونکہ وہ حضور سے سخت نفرت رکھتے تھے ماں باپ ان کے، مگر حضرت ابو جندل نے جب کلمہ پڑھا تو وہ بے قرار ہو گئے۔ اب ایک معاملہ کیا آگے بڑھتا ہے، آپ جی لگا کے بولیں تو گفتگو آگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور طرف کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت ابو جندل بن سہیل میرے کریمہ کا سید کونین سے محبت اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی محبت میں آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ باپ کو پتا چل جاتا ہے، ماں کو پتا چلا ہے، بھائی کو پتا چلا ہے، بولے تجھے پتا نہیں ہے کہ اس کائنات میں جتنا بڑا دشمن معاذ اللہ محمد ہمارا ہے، وہ کائنات میں اس سے بڑا دشمن ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنا ہم دشمنی ان سے کرتے ہیں، شاید کائنات میں کسی اور سے اتنی دشمنی نہیں کرتے، مگر میرے نبی کا یار بولا وہ تمہاری بات ہے، میں محمد عربی سے پیار کرنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ مگر
اب دیکھیں کوئی حضور کے غلاموں، یہ دین ہم تک تو بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گیا ہے، مگر نبی کے یاروں سے پوچھو ہمارا کچھ بھی نہیں لگا ہے، مگر میرے نبی کے یاروں کا کیا کچھ دین میں نہیں لگا ہے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ مارے بھی کھائی ہیں، تلواروں کی برچھاریں بھی اپنے جسموں پہ کھائی ہیں، جنہوں نے اپنے مال کو بھی قربان کیا ہے، اپنی زمین جائیداد کو بھی قربان کر دیا، بچوں کو بھی قربان کیا ہے، مگر دل میں نبی کا پیار آ گیا ہے، کلمہ نہیں چھوڑا۔ میرے نبی کے اس یار کا پتہ چل گیا، باپ کہتے کلمہ نہیں چھوڑے گا، وہ کہتے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑا ہے، وقت آئے گا باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، قبیلہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، گاؤں چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، بھائی کا رشتہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، مگر محمد عربی کا رشتہ نہیں چھوٹنے والا۔ سبحان اللہ، مگر حضور سے جو پیار ہو گیا ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جب اتنا سنتے ہیں باپ اور ماں، جب سنتے ہیں تو بھائی اور باپ دونوں نے مشورہ کیا ایسا کرو، مارنا شروع کرتے ہیں، اب کوڑا لاتے ہیں، کوڑا لا کر آپ کو مارنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، باپ بھی مارتے ہیں، مارتے مارتے باپ تھک گئے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، بھائی نے کوڑا لیا، بھائی مار رہا ہے، کوئی اور نہیں مار رہا ہے، گھر والے مار رہے ہیں، کس لیے پٹ رہے ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھ لیا، کس لیے پٹ رہے ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، ادھر باپ بھی مارتا ہے، ادھر ماں بھی برا بلا کہتی ہے، کیونکہ ماں بھی مومنہ نہیں، باپ بھی نہیں، باپ بھی بھائی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ مارتے مارتے تھک جاتا ہے، ادھر بیٹھ جاتا ہے، بھائی کو کوڑا دیا، بھائی نے مارا، جسم بے قرار، پریشان ہو گئے، جسم آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، نڈال ہونے کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، بڑا دردناک واقعہ، تڑپ جائیں گے میرے نبی کے غلاموں، مصطفیٰ پر والو یاد رکھنا، میرے کریم آقا سید کونین کی محبت میں تالا لگا دیا گیا، گھر میں بند، گھر میں کمرے میں بند کر دیا گیا، بند کرنے کے بعد میں میرے کریم آقا کے غلاموں، یہ میرے نبی کا یار، وہ وقت آیا جب میرے کریم آقا سید کونین صلح حدیبیہ کے لیے نکلے، 1500 اپنے یاروں کی ہمراہی میں، 1500 اپنے یاران وفا کے ساتھ صلح حدیبیہ کے مقام پہ میرے کریم آقا سید کونین آئے، آنے کے بعد میں جب حضرت ابو جندل بن سہیل کو پتا چلا ہے آپ کے پیچھے والے کمرے کے پیچھے والی سائٹ میں ونڈو لگی ہوئی ہے، ونڈو کو توڑ دیتے، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، مگر زنجیروں کو تو نہیں توڑ پائے، مگر یاد رکھنا میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کے اس یار نے ونڈو کو توڑا ہے، میرے نبی کا یار جناب مولا علی، آپ فرماتے جس راستے سے جناب ابو جندل بن سہیل حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، وہ پورا راستہ خون سے تر ہو گیا، آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جانے کے بعد جیسے ہی میرے کریم آقا سید کونین کے رخ زیبا پہ نظر پڑتی ہے، ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، بھائی نے مارا کوئی شکوہ نہیں، باپ نے مارا شکوہ نہیں، یا رسول اللہ ماں نے آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد برا کہا ہے، شکوہ نہیں، بس دل میں تمنا اتنی ہے، اور سویا مجھے سینے سے لگا لے غم دور ہو جائے، مجھے سینے سے لگا لے کم دور ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، باپ بھی چھوٹ گیا ہے، ماں بھی چھوٹ گئی، بھائی بھی چھوٹ گیا ہے، مگر اب جب تک آپ سے محبت کا راز پتہ نہیں تھا، میں اپنی زندگی گھر پہ گزارتا رہا، مگر یا رسول اللہ اب آپ کو چھوڑ کے رہنا مجھے گوارا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آپ کو چھوڑ کے یا رسول اللہ اب مجھے رہنا گوارا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین نے وہ وقت بالکل قریب تھا کہ حضور فرماتے کہ چلو تم میرے ساتھ مدینہ چلو، مگر ادھر صلح نامہ لکھ چکا گیا تھا، ادھر صلح نامہ لکھ گیا تھا کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا وہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے اس پہ سائن کیے تھے، مگر نبی
کے یاروں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مگر میرے کریم آقا سید کونین کے یار جناب عمر فاروق اعظم بیٹھے تھے جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اور یہ صلح نامہ کس نے کروایا جی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تھا، حضور فرمانے والے تھے کہ چلو ابو جندل تم میرے ساتھ مدینہ چلو، کیونکہ آپ کے گھر والے آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا چلو مدینہ، تو ابو سفیان بولے نہیں ہماری شرط طے ہو گئی ہے۔ حضور کے یار جناب عمر فاروق اعظم تڑپ اٹھے، بولے نہیں حضور کے یار کو ساتھ لے کر جانا، حضور کے یار کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ جب حضرت ابو جندل بن سہیل کا واقعہ حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو گئے، بولے نہیں ہم اپنے ساتھ حضور کے یار کو لے کر جائیں گے۔ تو ابو سفیان بولے اگر تم شرط نہیں مانتے ہو تو پھر صلح بھی ہماری نہیں ہے آپ کی، ہماری صلح بھی ختم ہو گئی۔ مگر حضور نے کیا فرمایا؟ تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے یار عمر، او عمر ابن خطاب معاملہ رہنے دے، کیونکہ میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں دیکھ رہی تھی؟ کہ وہ وقت بالکل قریب ہے کہ اللہ فتح مکہ عطا فرمانے والا، اللہ فتح مکہ عطا فرمانے والا ہے۔ کیونکہ حضور مدینہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے نا، تو حضور پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ مکہ شریف میں حضور کو طواف کرنے تک کے لیے نہیں دیا گیا تھا، طواف کے لیے بھی پابندی تھی۔ مگر وہ وقت بالکل قریب تھا، میری نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، غیب تھا، نبی کی غیب والی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اللہ وہ وقت لانے والا ہے کہ فتح مکہ ہونے والا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او ابو جندل بن سہیل پریشان مت ہو، وہ وقت آ گیا، آنے والا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب بہت جلد بلانے والا ہوں۔ تڑپ کے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے یار ابو جندل وہ وقت بالکل قریب آنے والا ہے، میں تمہیں اپنے پاس بلوانے والا ہوں۔ ابو جندل جاؤ ابھی اس وقت میں تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ حضرت ابو جندل اپنے گھر جب جاتے، باپ بھی کھڑا ہو جاتا، ماں بھی آتی ہے، بھائی بھی آتا ہے، تانے دینے لگے، بولے کہ ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ جس کا نام معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ ہے وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا ہے، تو اس سے پیار کرتا ہے، اس کی محبت میں تمہارے کھاتا ہے۔ مگر میرے نبی کا یار جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے، بولے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھ سے سچا پیار کرتے ہیں، کیونکہ میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ کائنات چھوٹ جائے، چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، مگر محمد عربی کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ وقت بالکل قریب آ گیا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی۔ جیسے ہی فتح مکہ کا موقع آیا، میرے کریم آقا سید کونین کی نظر میرے نبی کے یار پہ پڑتی ہے، حضور نے سینے سے لگا لیا ہے اور اپنے گھر والوں کو جواب دیتے ہیں او میرے گھر والوں، تم نے تو کہا تھا کہ محمد کا دامن چھوڑ دو، کیا ملتا ہے؟ تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو، میرا تو ایمان یہ کرو تیرے نام، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا میں کرو رو جہان نہیں کروں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ عارف قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے؟ سمجھ بھی آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عارف رضا قریشی ابھی سٹارٹنگ ہے، ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ایک فکر انشاءاللہ قریشی آپ کو دے کے جائے گا۔ آپریٹر صاحب میرا ساتھ نہ چھوڑیں، آپ ریپیٹ بڑھا دیجئے۔ آپ لوگوں کے اچھا یہ بتائیں سمجھ میں آ رہا ہے؟
میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے بھئی؟ اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر معاملہ اچھا نہیں بنتا ہے. ہاں ہلکی سی ریپیٹ بڑھائیے، جی لگا کے بول دو سبحان اللہ. حضور سے ہمیں پیار کرنا کیسے؟ حضور سے پیار ہمیں کیسے کرنا ہے؟ سب سے مین اور سب سے مین پوائنٹ کی بات، حضور سے ایسا پیار کرو جیسا میرے نبی کے یاروں نے حضور سے پیار کیا. سبحان اللہ. حضور کے یاروں نے جیسا پیار کیا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ہمارے مدرسے کھسائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو جگہ جگہ پریشان کیا جاتا ہے. میں آپ کو کوئی بھڑکاؤ بھاشڑ نہیں دے کے جاؤں گا، ایک نسخہ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور اللہ کا شکر ہے عارف رضا قریشی کافی وقت سے، کافی دن ہو گئے لگاتار بولتے ہوئے، اور ہر اپنی تقریر میں آخر میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے. اگر اللہ نے چاہا وہ پیغام اگر آپ لوگوں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیا اور اس پہ عمل کرنا مسلمانوں نے شروع کر دیا تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت تو آباد ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جو ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کے پنجے کو اللہ تعالیٰ توڑنے کے لیے کافی ہے. آپ تڑپ کے بول دیں سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ میرے نبی کے غلاموں ایک حضور کے یار ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے. سرکار نے فرمایا میرے یارو تمہارے دلوں میں جو سب سے زیادہ کوئی اگر اہمیت کی چیز ہو، اگر کسی چیز کا جذبہ اور شوق ہو تو آج اپنے اپنے جذبات کو میرے سامنے ظاہر کرو. آپ تڑپ کے بول دو تو میں پھر حضور کی باتیں بتاتا. سبحان اللہ. سب لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے کریم آقا سید کونین نے فرمایا او میرے یارو آج اپنے اپنے دل کے خیالات پیش کرو. تمہارے دلوں میں کون کون سے خیالات آتے ہیں؟ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، کتنا پیار کرتے ہو؟ آخرکار تمہیں کس کام میں بھلائی دکھتی ہے؟ میرے نبی کا ایک یار، میرے نبی کا ایک وفادار، ایک غلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرنے لگ گئے یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا و آرزو ارمان یہ ہے جب آپ کے دشمنوں سے جنگ ہو، مار کار آئی ہو یا رسول اللہ، جب مد مقابل آپ کا دشمن میرے سامنے آئے، میں اس کے سامنے ہوں وہ میرے سامنے ہو یا رسول اللہ، دونوں طرف سے تیر و تلوار کی بوچھار ہونے لگ جائے، ظالم مجھ پہ ظلم کرے، وہ تیر پھینکے میں بھی تیر اس کی طرف پھینکوں، وہ مجھ پہ تلوار چلائے یا رسول اللہ میں بھی تلوار چلاؤں، میرا یہ جی چاہتا ہے او میرے کریم آقا، مگر دل کا ارمان یہ میرے نبی کے غلاموں مصطفیٰ قربانوں کے نبی کے یاروں نے کیسا حضور سے پیار کیا ہے. دل میں صرف ایک تمنا تھی کائنات روٹھ دیے روٹھ جائے، مدینے والا راضی ہو جائے. کائنات چھوٹتی ہے چھوٹ جائے مگر مدینے والے کا دامن نہیں چھوٹنا ہے. میرے نبی کے یار جناب میرے نبی کے یار میرے نبی کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تمنا یہ ہے جب جنگ ہو میں مقابلہ کروں، دونوں طرف سے لگائی انہیں لگ جائے، اس کے بعد میں جب میں انہیں کافی لوگوں کو مار کاٹ کے جہنم میں پہنچانے لگوں یا رسول اللہ وہ وقت قریب آ جائے جب ظالم مجھ پہ حملہ کرے اور مجھے شہید کرنے کے قریب لا چکے، پھر وہ میرے ساتھ میں یہ معاملہ کرے یا رسول اللہ آپ کا دشمن میرا بازو کاٹ دے، آپ کی محبت میں میرا بازو بھی کٹ جائے یا رسول اللہ، میری تمنا یہ میرا پیر بھی کاٹ دیا جائے یا رسول اللہ، میری آنکھ بھی نکال دی جائے، میری زبان بھی کاٹ دی جائے، میرے جسم کے ہر عضو کو ہر ٹکڑے کو جدا کر دیا جائے، اس کے بعد میں مجھے شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے کے بعد جب کل قیامت کے میدان میں حشر کا میدان ہو، میدان میں شر قائم ہو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسل موجود ہو، ہر نبی کی کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین اور 2,24,000 انبیاء اور رسل کی امتیں ہوں، ہر نبی کی امت وہاں پر ہو، حساب و کتاب لیا جا رہا ہو، صبرت کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں، میں بھی یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بولیں گے آپ طلب کے بول دے سبحان اللہ، اور طلب کے بول دیں سبحان اللہ.
یا رسول اللہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں پھر میرا رب مجھے دیکھ کے سوال کرے او میرے بندے میں نے تجھے یہ ہاتھ دیا تھا کدھر دے کے آیا ہے میں نے یہ پیر دیا تھا کدھر دے کے آیا ہے میں نے تجھے زبان دی تھی کدھر دے کے آیا ہے میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی کدھر دے کے آیا ہے میں نے تجھے زبان دی کدھر دے کے آیا ہے یہ جسم کے اعضاء کٹوا کے کہاں پہ آیا ہے جب رب کی بارگاہ میں یہ پرسش کی جا رہی ہو تو میں جواب دوں گا میرے مولا یہ آنکھوں تیرے نبی کے نام پہ دے کے آیا ہے یا رسول اللہ یہ بازو تیرے نبی کے نام پہ دے کے آیا ہے یہ پیروں کو کٹوا کر تیرے نبی کے نام پہ دے کے آیا ہے یا رسول اللہ یہ پورا جسم جب اللہ پوچھے گا کہاں دے کے آیا ہے میں کہوں گا تیرے نبی کے نام پہ شہادت کا درجہ پا کر پورے جسم کے ٹکڑے کروا کے میدان جنگ میں دے کر آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت صحابہ اکرام سبحان اللہ حضور سے اتنا پیار کر جیسا میرے نبی کے یاروں نے یار حضور سے پیار کیا ہے حضور کے یاروں کی طرح اگر پیار کیا تم نے تو پھر انشاءاللہ تم کامیاب ہی کامیاب ہو تڑپ کے بول دے سبحان اللہ اور تڑپ کے بول دیں یا رسول اللہ مزہ آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے آج ہمیں ضرورت پتہ ہے کس بات کی ہے آج ہم پریشان ہیں علم کی کمی ہے علم کی کمی ہے علم ہمارے پاس نہیں ہے تو آج ہمیں ہر جگہ پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کاش اگر میرے نبی کے غلاموں اگر علم ہوتا دین کا علم ہوتا تو آج تم اور ہم پریشان نظر نہیں آتے اس لیے کہ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں آج ماحول دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو بغایا جاتا ہے ایک سازش رچی جاتی ہے مسلمانوں کو نکال دیا جائے مسلمانوں کو کیسے نکالا جا سکتا ہے مسلمان ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے مسلمان ہندوستان میں غریب نواز کی مرضی سے آیا ہے غریب نواز کی مرضی سے آیا ہے مسلمان غریب نواز کی مرضی سے آیا ہے ہاں میں ایک فکر دے کر جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ غریب نواز سے ہندوستان کو نکال دیا جائے مگر اللہ کا شکر ہے غریب نواز کو ہندوستان سے نہیں نکالا جا سکتا ہے کیونکہ غریب نواز اپنی مرضی سے آتے تو ہو سکتا تھا جا سکتے تھے غریب نواز اپنی مرضی سے نہیں غریب نواز اس کی مرضی سے آئے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو بنا کر کل کائنات کا مالک و مختار بنا دیا سبحان اللہ کل کائنات کو بنا کر کل کائنات کا مالک و مختار بنا دیا ہے اور یہ ہندوستان اتنا عظیم ملک ہے ہندوستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس میں انسانی سلسلہ جب جاری ہوا نا اللہ کی مشیت اللہ نے چاہا کہ انسانی مخلوق کو دنیا میں بنائے پیدا فرمائے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آدم علیہ السلام آئے نا سب سے پہلے تو پتہ کہاں آئے تھے آپ کو پتہ ہے نا نہیں پتہ ہے ہندوستان کے اب یہ سری لنکا میں چلا گیا ہے سرندیپ ایک پہاڑ ہے ہندوستان میں سرندیپ ایک پہاڑ ہے سرندیپ میں تو سرکار آدم علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے سبحان اللہ یہ پہلے ہندوستان میں تھا مگر اب سری لنکا میں چلا گیا ہے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں سب سے پہلے آئے اور یہ کوئی بات یہ اگر میں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے آئے تو میرے نبی کا نور بھی سب سے پہلے اگر آیا ہے کسی جگہ پر تو وہ ہندوستان ہے سبحان اللہ اب میرے نبی کا مزار پر انوار مدینہ شریف میں ہے اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے مکہ افضل ہے اس لیے کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے مدینہ افضل ہے اس لیے کہ وہاں میرے نبی کی تربت انور ہے مگر ہندوستان افضل ہے اس لیے کہ ہندوستان میں میرے نبی کا نور سب سے پہلے ہے بے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا تھا نا اللہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے آیا میں ابھی حضور کا پورا مکمل شجرہ سناؤں گا تو آپ طلب جائیں گے جی لگا کے بول دے سبحان سبحان اللہ اور لگا کے بول دیں یا رسول
مسلمانوں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، تم کہتے ہو ہمارے پاس میں مولانا صاحب ہم کیسے آگے بڑھیں، کیسے دین کو بچانے کے لیے، مسجدیں بچانے کے لیے، مدرسے بچانے کے لیے کیسے آگے بڑھیں؟ فوج ہمارے پاس میں نہیں، آرمی ہمارے پاس میں نہیں، کورٹ ہمارے پاس نہیں، سپریم کورٹ ہمارے پاس نہیں، ہائی کورٹ ہمارے پاس میں نہیں، ہمارے پاس میں طاقت نہیں، ہمارے پاس اسلحے نہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے پاس کورٹ نہیں ہے، تمہارے پاس سپریم کورٹ نہیں، تمہارے پاس عدالت نہیں، تمہارے پاس میں آرمی فوج نہیں ہے، میں مانتا ہوں، مگر یاد رکھنا سپریم کورٹ سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی آگے کوئی اور بھی جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ سپریم کورٹ سے بھی آگے، ہائی کورٹ سے بھی آگے، ججوں سے بھی آگے وہ کون ہے جو سب کچھ چلاتا ہے؟ وہ تیرے اور میرے رب کی ذات اللہ ہے، سبحان تیرے اور میرے رب کی ذات اللہ ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، تم نے اللہ کو بلا دیا، نبی سے محبت کرنے کا تو دعویٰ ہے، مگر نبی سے سچا پیار نہیں کیا ہے۔ حضور سے سچا پیار کرتے تو دیکھو آپ کو نہ فوج کی ضرورت پڑے گی، آپ کے پاس میں ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، آپ کے پاس میں آرمی نہیں، فوج نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں بندوقوں سے مقابلہ کیا جائے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تلواروں سے مقابلہ کرو، مگر میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، یہ ملا کمزور ہو سکتا ہے مگر ہمارا اللہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ ملا تو کمزور ہو سکتا ہے مگر اللہ کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک فکر یہ دے کے جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ایک یاد رکھنا، بڑے بوڑھوں کی مثال ہے، وہ بزرگ فرماتے تھے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ آپ کو گلی گلہاروں پہ، چوراہوں پہ بیٹھ کے تذکرے کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے کام نہیں چلنا ہے، تذکرے کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمان پریشان ہو گیا ہے، مسجدیں ہماری چھن گئی، مدارس ہمارے چھن گئے، ہمارے علماء پہ اتیاچار کیا جاتا ہے، پریشانیاں دی جاتی ہیں۔ اس چیز سے صرف زبانوں سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہی دل میں عہد کر لو، میرے نبی کے غلاموں، کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی نظر آئے گی۔ وہ فکر کیا ہے؟ وہ یہ کہ 5 وقت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جا کے ادا کر لو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب مسلمان نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، تیری آنکھ سے آنسو زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ تیری دعا پہلے قبول فرمائے۔ اور جب تیری دعا قبول ہو گئی، جب تیری دعا قبول ہو گئی تو پھر ساری طاقتیں پھیل ہو جائیں گی۔ اللہ تجھے عزت و شان عطا فرمائے، اللہ تجھے عزت و شان عطا فرمائے گا۔ حضور سے پیار کرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، اگر واقعی حضور سے پیار ہے، حضور سے محبت ہے تو اس انداز کی محبت کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ تڑپ کے بول دیں یا رسول اللہ۔ تھک گئے کیا آپ؟ تھک گئے کیا؟ ارے تھکے تو نہیں ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، اللہ نے میرے نبی کے نور کو جناب آدم کے پیشانی میں کیسے رکھا؟ تڑپ کے بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اور بھی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام کے نور پیشانی میں میرے پیارے نبی سید کونین کا نور، میرے نبی کا نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں کیسے آیا؟ اللہ نے چاہا جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام کو کہا، فرمایا او میرے جبریل زمین پہ جا، ایک مٹھی مٹی لے کر آ۔ کیا کہا؟ آپ تڑپ جائیں گے انشاءاللہ، میں حضور کی شان بیان کرنے آیا ہوں، تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ اس واقعے کو آپ سنیں گے آپ تڑپ جائیں گے، بول دے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے، آدم علیہ السلام کو بنائے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، او جبرائیل جاؤ زمین پر ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھانا چاہ رہے تھے کہ زمین تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ زمین، آپ کی نالج میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا، میں معلوماتی بات بتا کے جاؤں گا، آپ تڑپ جائیں گے۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور بول دے سبحان اللہ۔
زمین سے جب مٹی اٹھانا چاہی تو زمین تڑپنے لگی، زمین کانپنے لگی۔ جب زمین کانپنے لگی تو زمین نے کہا او جبرائیل سوڑیا بات کیا ہے، تو مٹی اٹھا کر کیوں لے کر جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا او زمین مٹی اٹھا کر اس لیے لے کر جا رہا ہوں، اللہ نے حکم فرمایا ہے جبرائیل ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لا، میں اپنی مخلوق آدم علیہ السلام کی تخلیق فرماؤں گا، انسانی مخلوق کا سلسلہ جاری فرماؤں گا، انسان بناؤں گا۔ جب زمین نے اتنا سنا بولے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب باتیں ہو رہی جناب جبرائیل کی اور زمین کی مٹی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اس کے بعد اللہ جب انسانوں کو بنائے گا اس میں سے کچھ لوگ نیک ہوں گے، کچھ لوگ اس میں سے بد ہوں گے، کچھ نیکوکار ہوں گے، کچھ نیکوکار ہوں گے، کچھ گنہگار ہوں گے۔ اب جو نیکوکار ہوں گے انہیں جنت عطا فرمائے گا، گنہگاروں کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب زمین نے اتنا سنا ہے زمین چیخنے لگی او جناب جبرائیل تمہیں تمہارے رب کے نام کا واسطہ اور وسیلہ تم مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ جب زمین رونے لگی تو حضرت جبرائیل واپس چلے جاتے ہیں۔ اب زمین روئی کیوں ہے میں آپ کو زمین کے رونے میں بھی حکمت بتاؤں گا، تڑپ کے بول دے سبحان اللہ۔ جب زمین روئی ہے اور جب کوئی روتا ہے کوئی تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ آنسو۔ کوئی روتا ہے انسان تو آنسو نکلتے نا، تو زمین روئی ہے تو زمین سے بھی کچھ نہ کچھ نکلا ہے، زمین سے کچھ نہ کچھ نکلا ہے، تڑپ کے بول دے سبحان اللہ اور جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلام جناب جبرائیل واپس چلے گئے، اللہ کا نام کا جب وسیلہ دیا زمین نے واپس چلے جاتے ہیں۔ زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے میرے مولا زمین کانپنے لگی، تیرے نام کا واسطہ و وسیلہ پیش کیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد میں جناب حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا جو کہ زمین کو جناب جبرائیل پورا معاملہ بتا کے چلے گئے۔ اب جناب میکائیل علیہ السلام آتے زمین پہ ہاتھ رکھنا اٹھانا چاہ رہے تھے، فوراً زمین کانپنے لگ گئی، بولی او جناب میکائیل تمہیں تمہارے رب کا نام کا واسطہ و وسیلہ پیش کرتی ہوں، تم مجھ سے مٹی نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ جناب جبرائیل آئے تھے، واقعہ بتا کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین نے انکار کر دیا، جناب میکائیل بھی واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، مٹی اٹھانا چاہے، وہی معاملہ پھر پیش آیا، نام کا اللہ کے واسطہ پیش کیا ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ کا مقرب فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جناب اسرائیل علیہ السلام آئے، مٹی اٹھانا چاہے، زمینہ وہ بکا کرنے لگ گئی، رونے لگی، گریا وہ زاری کرنے لگ گئی، ادھر زمین روتی جاتی ہے۔ جناب حضرت اسرائیل بولے او زمین تو روتی ہے روتی رہے، مگر مجھے میرے رب کا حکم ہے چھوڑ کے نہیں جانا ہے، لے کر جانا، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے، میں مٹی لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جناب اسرائیل علیہ السلام نے اتنا کہا زمین روتی رہی، اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے؟ او مولانا عارف رضا قریشی آپ نے کہا جناب جبرائیل واپس چلے گئے، اللہ نے حکم دیا تھا مٹی کو مٹی لے کے آؤ، جناب جبرائیل کو حکم دیا تھا مٹی لے کے آؤ، واپس کیوں چلے گئے؟ کیا اللہ کی نافرمانی کی؟ جناب میکائیل کیوں واپس چلے گئے؟ جناب اسرافیل واپس کیوں چلے گئے؟ نہ میرے نبی کے غلاموں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے جانے میں بھی حکمت ہے، ان کے جانے میں حکمت ہے، اس لیے کہ جناب حضرت اگر جبرائیل زمین سے آئے تھے زمین پہ مٹی لے جاتے پہلی بار میں، زمین روتی نہیں، زمین تڑپتی نہیں، اور زمین نہیں روتی تو پھر وہ مقصد حل نہیں ہوتا، جو رب کو کرنا تھا وہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جناب حضرت اسرائیل مٹی لے جاتے ہیں، زمین روتی رہی، رونے میں حکمت کیا ہے؟ مصطفیٰ پور کو زندہ دل غیور مسلمانوں آپ بول کے بتائیں تو میں مسئلہ حل کر سبحان اللہ سبحان اللہ، سب لوگ بول کے دکھائیں پھر مسئلہ حل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یا کسی کو پتا ہو تو بتائے، آپ کو پتا ہے زمین کیوں روئی؟ زمین روئی ہے، اس کے رونے میں حکمت کیا تھی؟ پتا ہے کسی کو؟ بتائیے پتا ہے؟ اگر نہیں پتا ہے، جسے پتا ہے وہ بتائے، اور نہیں پتا ہے پھر حق کے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔
نہیں سب لوگ جتنے بھی ہیں سب لوگ طلب کے بول دو سبحان اللہ. زمین روئی ہے, زمین کے رونے میں حکمت یہ ہے, میرے کریم آقا نے فرمایا غلاموں یہ دنیا میں جو ندیاں دکھتی ہیں, یہ تالاب دکھتے ہیں, یہ نالے دکھتے ہیں, یہ جو دنیا میں پانی دکھ رہا ہے, زمین روئی ہے اللہ نے پانی جاری کر دیا. اگر زمین نہیں روتی تو پانی کہاں سے آتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جناب اسرائیل علیہ السلام مٹی لے جا کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے, اللہ نے حکم فرمایا جاؤ او میرے ملائکہ اب اس مٹی کو گوندنا شروع کر دو, مٹی کو گوندنا شروع کر دو. جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے, مٹی کو گوندنا شروع کر دو. کچھ کہتے ہیں کہ نبی کونین کے غلاموں, میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے. میرے نبی کی شان کتنی ہے, نبی کا کمال کتنا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو میرے نبی کی ضرورت پڑی. ارے یار تڑپ کے بول دے سبحان اللہ. اور کوئی نبی ایسا نہیں جس نبی کو میرے نبی کی ضرورت نہیں پڑی. کوئی ایک نبی نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ہمیں ضرورت نہیں. اب میں کہتا ہوں تیری کیا بساط ہے, تجھے نہیں پڑتی ہے تو اپنا الگ کام کر. ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کل کائنات کو میرے نبی کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی برلانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس, نعرہ تکبیر. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے کے لیے اللہ نے حکم فرما دیا مٹی کو گوندنا شروع کر دو. اب ملائکہ نے مٹی گوندنا شروع کر دی. 40 دن تک میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں مٹی کو زمین پہ رکھ دیا گیا. اب مٹی کو زمین پہ رکھا, وہ زمین کا کون سا حصہ تھا جس جگہ پہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو, جسم والی مٹی کو, آپ کے خمیر والی مٹی کو گوندا گیا, وہ حصہ زمین کا جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہے. سبحان اللہ. جس جگہ خانہ کعبہ ہے نا, جس جگہ خانہ کعبہ ہے اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا. خانہ کعبہ جس جگہ بنا ہے اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام, تیرے اور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو جس مٹی سے بنایا گیا, جس مٹی کو گوندا گیا, آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے وہ خانہ کعبہ والی جگہ پر رکھی گئی. خانہ کعبہ والی جگہ پہ رکھی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مٹی گوندی گئی تو اللہ نے اس کو گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑی. مٹی خشک تھی, مٹی خشک تھی. اچھا جو آدم علیہ السلام کے جسم کے بنانے کے لیے مٹی لائی گئی تھی, وہ مٹی کے رنگ بتا دوں آپ, رنگ بتا دوں کتنے تھے؟ رجی لگا کے بول دو سبحان اللہ. اگر آپ سننا چاہتے تو جی لگا کے بول دو سبحان اللہ. بتائیں کتنے رنگ تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ 60 رنگ تھے. کتنے؟ کتنے؟ 7 نہیں 60 رنگ تھے. 60 کتنے؟ 60 رنگوں کی مٹی سے. اس میں کالی بھی تھی, سفید بھی تھی, پیلی بھی تھی, ہری بھی تھی, نیلی بھی تھی. 60 رنگوں کی مٹی تھی. اب بتائیے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق 60 رنگوں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو پھر انسان 60 رنگوں کے ہوں گے کہ نہیں؟ جی یار ہوں گے یا نہیں؟ نہیں بولے آپ, ہوں گے نا. مگر آج بیوٹی پارلر, اب تک ہماری مائیں بہنیں تو جا ہی رہی تھی, بیوٹی پارلر پہ مائیں بہنیں تو جا رہی تھی, مگر اب نوجوان کو شیطان سوار ہو گیا ہے, انہیں بھی بھوت سوار ہو گیا, یہ بھی بیوٹی پارلر جاتے ہیں. اچھا بیوٹی پارلر جاتے کیوں ہیں؟ بات ہنسنے کی نہیں میرے نبی کے غلاموں, بات ہنسنے کی نہیں ہے. ہاں بیوٹی پارلر جاتے کیوں ہیں؟
بیوٹی پارلر چہرہ کالا کرانے کے لیے جاتے ہیں. کیسا کرانے جاتے ہیں؟ سفید چہرہ کرانے. کیسا؟ سفید چہرہ. کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ بندہ کالی مٹی اور پیلی مٹی، نیلی مٹی، گندمی مٹی اور سفید مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب 60 رنگوں کی مٹی سے بنایا ہے تو ان کی آنے والی نسلوں کے رنگ کیا الگ الگ نہیں ہوں گے؟ ان کی آنے والی نسلوں کے رنگ بھی الگ الگ ہوں گے. بیوٹی پارلر پہ بیوٹی پارلر، بیوٹی پارلر کے چکر پہ چکر لگاتے ہو. میرے نبی کے غلاموں، اگر تم چکر لگانا بھول نہ جاؤ، اگر عارف رضا قریشی کی بات سنو، آپ نبی کے میں نبی کی شان میں حضور سید کونین کا فرمان آپ کو بتا کے جاؤں. جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور طلب کے بول دے سبحان اللہ. بیوٹی پارلر پہ جاتے ہو، اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہو اور وہاں پر جا کر حضور سید کونین کی نافرمانی بھی کرتے ہو، کیونکہ حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید فاروق میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت سید فاروق میاں صاحب قبلہ. سبحان آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا سید فاروق میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں. طلب کے بول دیں سبحان اللہ. اب بات بالکل مکمل ہونے جا رہی ہے. طلب کے بول دیں سبحان اللہ. کتنے رنگوں کی مٹی تھی؟ 60 رنگوں کی مٹی تھی. تو انسان بھی الگ الگ ہونا ہے، لیکن نسخہ یہ ہے آپ بیوٹی پارلر پہ نہ جائیں تو کوئی کہے گا مولانا صاحب اگر نہ جائیں تو پھر چہرہ چمکتا نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے. تو قریشی آپ کو نبی کے حوالے سے ایک پیغام دے کے جائے گا. جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، بیوٹی پارلر پہ جانے کی ضرورت نہیں، کریم لگانے کی ضرورت نہیں، پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کہو گے پھر حسن کیسے آئے، چہرے پہ نور کیسے آئے؟ میرے نبی کے غلاموں، اللہ کے نبی سید کونین نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ تیرے چہرے پہ وہ نور عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی چمکے گا. تیری قبر میں اس نور کی وجہ سے پیشانی پہ اللہ وہ چمک عطا فرمائے گا. تیری قبر روشن ہو جائے گی اور قبر بھی روشن ہوگی، میدان محشر میں جائے گا. وہ پیشانی پہ جو تو نے سجدے کیے ہیں، اللہ اس چہر پیشانی پہ ایسا نور ظاہر فرمائے گا، میدان محشر میں ہر ایک پہچان لے گا یہ محمد عربی کا غلام آ گیا. تو شرط یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں. نماز کی ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، 40 دن تک وہ مٹی پہ بارش ہوئی. کتنے دن؟ 39 دن بارش ہوئی. 39 دن بارش ہوئی. 40 دن. 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش. کتنے دن؟ 40 دن بارش ہوئی. حضور فرماتے ہیں 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشی کم ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہی ہوں گے 1 مہینے میں کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے جو کبھی انسان خوش آتا ہے نظر، ورنہ زیادہ تر ٹینشنیں اور فکر ہی لگی رہتی ہے. یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مگر پھر بھی وہ پریشان نظر آتا ہے. کیونکہ حضور فرماتے 39 دن حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو بنانے کے لیے جو مٹی میں پانی کی ضرورت پڑی، 39 دن غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل جسم بن گیا. جب آپ کا ہیولہ پورا تیار ہو گیا، اب اللہ نے روح کو حکم فرمایا. اب یہاں سے حضور کی باتیں آ رہی ہیں. طلب کے بول دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ. میں بتانا چاہتا ہوں حضور کا نسب اور حضور کی شان کیا ہے. جی لگا کے بولے سبحان اللہ.
مگر یہ ساری باتیں آئیں گی کیسے؟ جذبہ نبی کے صحابہ والا، حضور سے محبت آئے گی کیسے؟ یہ جب آئے گی جب آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، آپ کے بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا۔ یہ تب آئے گا جب آپ نے، آپ کے بچوں نے نبی کی حدیث پڑھی ہوگی، اس لیے کہ نبی کی حدیث بھی سچی ہے، رب کا کلام بھی سچا ہے۔ نہ رب کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو جب نبی کی حدیث اور رب کا کلام جھوٹا اور غلط نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ رب کے کلام کی تلاوت کریں۔ جب رب کا قرآن پڑھیں گے، اور کون سا رب کا قرآن، کون سا رب کا، کون سی نبی کی حدیث، نبی کا کون سا کلام؟ شاعر کہتا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جناب آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا، اللہ نے روح کو حکم فرمایا، او روح میرے پاک پیغمبر جناب آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ روح جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کے قریب جاتی ہے۔ جسم کے قریب جانے کے بعد جھانک کے دیکھتی ہے، واپس آ جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، میرے مولا جس جگہ تو جانے کا حکم فرماتا ہے وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا۔ یار طلب کے نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا نا آپ کو یار؟ تو جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، روح جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آدم علیہ السلام کو میرے نبی کے نور کی ضرورت پڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ اور اس روح کا اور میرے نبی کے نور کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے ہمیں حضور سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے ہمیں حضور سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، بس آخری باتیں چل رہی ہیں میری گفتگو کی، طلب کے بول دو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ نے حکم فرمایا، روح جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہے؟ روح نے کہا، میرے مولا جس جگہ جانے کا تیرا آرڈر و حکم ہے وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالے کا انتظام فرما دے۔ پتہ چل گیا ہے جہاں پر اندھیرا ہو میرے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے کے لیے روح نے انکار کر دیا کیونکہ اندھیرا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اور روح ٹھہر جا، میرے نبی کے نور کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا، وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم میں پشت میں رکھا۔ جب جناب آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں میرے نبی کا نور رکھا، تمام ملائکہ پیچھے کھڑے ہو جاتے، نور مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آئی، روح آنا تھی کہ آدم علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے، ملائکہ کی مقرب جماعت پیچھے کھڑی ہے۔ ملائکہ کی جماعت کو دیکھ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، او میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ تیرے وہ یہ تیری وہ جماعت ہے، وہ مبارک و متبرک جماعت ہے، یہ تیری وہ نوری مخلوق ہے، یہ بڑی شانوں والی مخلوق ہے۔ او میرے مولا مجھے یہ گوارا نہیں لگتا، مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے تیری مبارک اور نوری مخلوق میرے پیٹ کے پیچھے کھڑی ہو۔ اب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، او میرے پاک پیغمبر آدم، وجہ یہ ہے یہ تمہاری تعظیم نہیں کر رہے ہیں، تمہاری پشت میں نے لجپال نبی کا نور رکھا۔
میں نے تمہاری پشت میں لجبال نبی کا نور رکھا ہے، یہ اسے دیکھنے کے لیے پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا پھر میرا جی چاہتا ہے وہ نور پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس نور کو پیشانی میں رکھ دے، سبحان اللہ سبحان اس نور کو پیشانی میں رکھ دے۔ اب وہ نور منتقل ہوتا ہوا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ اب جب پیشانی میں آیا تمام ملائکہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ جب سامنے آئے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یار کوئی شاید لجپال ہے، کوئی زیادہ شانوں والا اللہ کا کوئی خاص ہے کہ جس کی وجہ سے جس کے نور کو جس کو دیکھنے کے لیے ملائکہ پیچھے کھڑے رہے۔ اب سامنے پیشانی میں آیا، سامنے آ گئے۔ اب دل نے انگڑائی لی، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے بولتے سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا میرا بھی جی چاہتا ہے اسی نور کو میں بھی دیکھ لوں، جس نور کو ملائکہ پیٹھ میں تو نے رکھا تو ملائکہ دیکھتے رہ گئے، او میرے مولا پیشانی میں رکھا ملائکہ سامنے آ گئے۔ اب میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی اس نور کو دیکھ لوں۔ جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کرنا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں میرے نبی کا نور رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب نور محمدی آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان انگلیوں کو چوما بھی ہے اور آنکھوں سے بھی لگایا۔ اب کوئی اگر پلپلا سوال کر دے کبھی، میں اس وقت پہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پلپلا سوال کرے کہ یہ انگوٹھا کیوں چومتے ہو تو پھر تم کہنا جواب ہم سے نہ پوچھ۔ اگر انگوٹھا پوچھنے کا، اگر انگوٹھا چومنے اور آنکھوں سے لگانے کا سوال کرنا ہے تو مجھ سے سوال نہ کر، سوال تیرے اور جو میرے بھی باپ ہیں، جو تیرے بھی باپ ہیں، آدم علیہ السلام سے جا کر سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے جا کر آدم علیہ السلام تک وہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور طلب کے بول دے سبحان اللہ۔ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں وہ نور، میرے نبی مکرم لجپال نبی کا نور جب آدم علیہ السلام کے انگلیوں میں آیا آپ نے چوما بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگایا، اسی لیے جب اعلیٰ حضرت کی نظر پہنچی آپ بولے صبح طیبہ میں وہ یہ بٹتا ہے بارہ نور کا، سبحان اللہ، صبح طیبہ میں وہ یہ بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تا، سبحان اللہ، سبحان سب لوگ میرے ساتھ میں آیا ہے تا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گراں، سبحان اللہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ یہی نور جناب آدم علیہ السلام کی جو اللہ نے پشت میں رکھا، پیشانی میں رکھا، وہ پیشانی سے پھر منتقل ہوتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے نسل بعد نسل کیسے آیا۔ اب حضور کا وہ نسب نامہ جی لگا کے بولنے سبحان، جس کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے عارف رضا قریشی جہاں بھی جاتا لوگ فرمائش ضرور کرتے کہ عارف رضا قریشی حضور کے باپ داداؤں کے نام سناؤ، اور نام سن کے خوش کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب تیرے اور میرے باپ کا نام آ جائے، کوئی باپ اور دادا کے نام لے لے، سینہ 32 انچ نہیں سینہ 36 انچ کا چوڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تیرے اور میرے باپ کے نام آ گئے، میرے باپ داداؤں کے نام آ گئے، اور میرے نبی کے غلاموں جب ہم حضور کے باپ داداؤں کے نام لے کے حضور قبر پر انوار میں خوش ہوں گے، اور جب حضور قبر میں خوش ہو جائیں گے دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی سور جائے گی۔ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش
جی نہیں بھیا اب نہیں جی بات نہیں بننا جی لگا کے بول دو سبحان اللہ اب پھر تھکا ہوا نہیں اب آخر کی بات چل رہی بالکل معاملہ لاسٹ چل رہا ہے کب تقریر ختم ہونے والی ہے تو لگنا چاہیے مصطفیٰ پور کے مراد آباد علاقے کے زندہ دل غیور مسلمانوں پتہ چلنا چاہیے کہ زندہ لوگوں سے عارف رضا قریشی نے خطاب کیا ہے جی لگا کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلا اتفاق ہے جو 12 بجے تک میری تقریر ختم ہو رہی ورنہ 12:30 سے پہلے کبھی نمبر نہیں آتا میں لیٹ ہوا مگر اس معنی کر آپ کے گاؤں کے اعتبار سے اور ویسے جو پروگرام میرے جو ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے تو اب شروع ہوا ہے وقت میں جی لگا کے بول دے سبحان اللہ اب سید صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے تو وقت زیادہ اب آگے نہیں بڑھانا ہے جی لگا کے بول دے سبحان اللہ سب لوگ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوشانوش کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائد کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوسوس کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے مقصد کے بیٹے باب امام کے بیٹے نات کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ہیدی کے بیٹے ارد کے بیٹے یلجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے افی کے بیٹے واقعی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے تابق کے بیٹے تداب کے بیٹے بلداس کے بیٹے حساب کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے عمیسر کے بیٹے ادو کے بیٹے ندان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ عارف رضا قریشی آج آپ نے شجر یوٹیوب سوشل میڈیا کا دور ہے حضرت آدم سے لے کے میرے کریم آقا تک سنا ہوگا لیکن عارف رضا قریشی آج غوث اعظم تک نشد آبا پہنچائے سبحان اللہ جی لگا کے بول دے سبحان اللہ جناب حضرت عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے پیارے شوہر نامدار حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی شیر خدا مولا علی کے پیارے بیٹے بڑے بیٹے کا نام جناب حضرت امام حسن دوسرے چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین مولا علی کے بارے میں شاعر نے کون مولا علی قلم اٹھائے لکھ دیا فضائے تہر میں سارا علی کا ہے فضائے تہر میں سارا علی کا ہے جسمت دیکھتا ہوں نظارہ رسول اللہ زندہ باد نظارہ علی کا ہے فضائے دہر میں حضرت مولا علی کے بیٹے کا نام حضرت امام حسن دوسرے چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین شاعر نے جب امام حسین کی شان دیکھی قلم اٹھائے لکھ دیا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو
جا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو جانا یاد ہے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب حضرت فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ لسانی محبوب قطب ربانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی۔ جب اعلیٰ حضرت سرکار نے غوث اعظم کی شان دیکھی تو قلم اٹھایا لکھنے لگ گئے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اگر آپ کی محبتیں مل جائیں تو اسی شجرے کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ تک لے آؤں۔ ذرا جی لگا کے بول دو سبحان اللہ۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے جناب حضرت سیدنا نجم الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عبدالعزیز کے بیٹے جناب حضرت سیدنا کمال الدین کے بیٹے جناب حضرت سیدنا غیاث الدین کے بیٹے عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی۔ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی جب شان دیکھی قلم اٹھایا بولے، خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ، خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں، کبھی محروم نہیں، ارے مانگ لوا کبھی محروم نہیں، مانگ والا تیرا۔ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں، چلتے چلتے عارف رضا قریشی تمہیں یہ پیغام دے کے جائے گا کہ اگر غوث پاک سے محبت ہے، غریب نواز سے اگر تمہیں پیار ہے، اگر تمہیں سچی سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار ہے پرنوار مہرولی کے دلی میں مہرولی محلے میں سرکار غریب نواز کے خلیفہ اور آپ کے خاص مرید کا نام مزار پرنوار مہرولی شریف میں، سر اگر تمہیں سرکار بابا فرید الدین سے پیار ہے، صابر علاء الدین کلیری سے اگر تمہیں پیار ہے، نظام الدین دہلوی محبوب الہی سے پیار ہے، سرکار سیدنا نعیم الدین مراد آبادی سے تمہیں اگر پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے تمہیں پیار ہے، میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سن کے جاؤ اور یہ دل کی تختی پہ لکھ کے نوٹ کر کے جاؤ۔ عارف رضا قریشی نے جہاں تک ان بزرگان دین کی جہاں تک بھی ہسٹری پڑھی، میں نے دیکھا سرکار غوث اعظم اگر مائیں سدھر جائیں، ہماری بہنیں بھی سدھر جائیں، ان کی اگر حالات سدھر جائیں، اپنے بچوں کو اگر تعلیم کے لیے پڑھانے کے لیے جب میں نے تاریخ پڑھی، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سرکار نظام الدین محبوب الہی، سرکار بابا فرید الدین، سرکار صابر پاک علاء الدین کلیری، سرکار اعلیٰ حضرت، ان کی میں نے جب ہسٹری پڑھی تو ان کی ترقی میں سب سے زیادہ ہاتھ کسی کا رہا ہے، وہ ذات ماں کی ذات ہے، وہ ذات ماں کی ذات ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، ماں نے ان کی اپنے بچوں کو وہ شکشا دی، وہ تعلیم دی ہے، اور سرکار غریب نواز کوئی ایسے ہی غریب نواز نہیں بن گئے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اب میرے نبی کے غلاموں، تم نے دامن پکڑا کب ہے؟ دامن پکڑ کے دیکھو، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی،
قبر میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ میں ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں، سرکار غریب نواز کی شان کیسے، غریب نواز ہندوستان میں یہ تو سب کو پتا ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم کیسے چلے جائیں، جب غریب نواز نے ہمیں بسایا ہے ہم کیسے چلے جائیں۔ کبھی یہ تو دیکھ لو غریب نواز ایسے ہی غریب نواز نہیں بنے، غریب نواز کی ماں وہ ہے، میں نے تاریخ پڑھی ہے، روایت بیان کرنے والا روایت بیان کرتا ہے، مورخ جب لکھنے والا تاریخ لکھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں وہ غریب نواز ہے جو آپ کی ماں کی کبھی تہجد کی ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہیں، ایک دن بھی آپ کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور جب غریب نواز کی ایک وقت کی ماں کی تہجد کی نماز جب قضا نہیں ہوئی تو اللہ نے کمال دیا، غریب نواز کو پورے ہند کا راجہ بنا دیا۔ ایسے ہی نہیں بنے سرکار صابر پاک علاء الدین کلیری۔ اگر میں ایک ایک ولی پہ بولوں گا تو وقت بہت زیادہ لگے گا، بات ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، ہاں بات کو لمبا نہیں کرنا، اب جی لگا کے بول دو بس بات ختم ہو رہی، جی لگا کے بول دو صبح۔ ان بزرگان دین سے اگر سچا پیار ہے اور سچی محبت ہے تو میرے نبی کے غلاموں ایک پیغام قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھاؤ۔ میں بہت زیادہ واقعات اگر آپ کو بتاؤں تب بھی وہی اثر ہوگا، بس یہ سمجھیے کہ یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں پہلے انہوں نے علم کو سیکھا ہے، انہوں نے سب سے پہلے علم سیکھا ہے، تب اس کے بعد پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں۔ آج دنیا ان کو جانتی ہے، اس لیے جانتی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نبی کی حدیث کو عمل کیا ہے۔ نبی کی حدیث جب پڑھو گے تب پھر آپ بھی عمل کرو گے، قرآن پڑھو گے تب وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ قرآن پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو، کیونکہ جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ نبی کی ہر ادا کو اپناتا ہے۔ اور میرے نبی کا بس چلتے چلتے ایک شعر سماعت کر لیں، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ۔ میرے نبی کونین سید کونین کے غلام، میرے آقا حضور سے محبت کرنے والوں کیسا پیار کر کے جاؤ، یہ سمجھتے ہو آپ مصطفیٰ پور کے زندہ دل غیور مسلمانوں، آپ کا عقیدہ اور ایمان شاید یہ آپ سمجھ بیٹھے کہ ہم حضور سے جتنا پیار کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے، آپ یہ نہیں سمجھیں بلکہ میرے نبی کے یاروں نے بھی مصطفیٰ سے پیار کیا، اللہ کے مقدس ولیوں نے بھی حضور سے پیار کیا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے جب یہ دیکھا میرے نبی کے یاروں کی محبت و حقیقت دیکھی تو آپ نے قلم اٹھائے لکھ دیا ایک کہ میں نہیں قربان زمانہ ہے۔ جو کام مفتی سلمان ازہری کر کے دکھا رہے ہیں وہ کام تو بھی کر سکتا ہے، وہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ مفتی سلمان ازہری کے نہ گھر کو قبضہ کیا گیا تھا، نہ کوئی بلڈنگ قضائی گئی تھی، نہ انہوں نے کوئی زمین جائیداد پہ حملہ کیا، نہ کسی نے ان کی زمین چھینی تھی، اس لیے نہیں بولے کہ ان کی زمین کسی نے چھینی ہے، ان کے مکان کو کسی نے حملہ کیا ہے، نہ وہ اس لیے بولے ہیں نبی کی شریعت پہ حملہ ہوا ہے، نبی کی شریعت کو چھیننے کی بات آئی ہے، اس لیے بولے۔ تو ایسے کتنے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، مگر بات کیا ہے تم پیدا تب ہوگے جب تمہیں نبی کونین کی حدیث یاد ہوگی، جب اللہ کا کلام یاد ہوگا، جب تمہیں نبی سے پیار ہوگا، اللہ کے مقدس کلام سے محبت ہوگی کہ اللہ کے کلام پہ کوئی انگلی اٹھائے وہ انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، جو زبان کھلے اس زبان کو کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اگر چلے اس آنکھ کو نکال کر باہر کیا جائے گا۔ اس لیے کہ نہ ہم کسی کے مذہب کو ٹارگیٹ کرتے، نہ ہم کسی کی کتابوں کو ہم ٹارگیٹ کرتے، تو جب ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتے پھر کسی کو حق یہ نہیں بنتا ہے وہ میری نبی کی شریعت میں مداخلت کرے، میرے نبی کونین کے دین میں مداخلت کرے، تو پھر ہمیں نبی سے پیار کیسا کرنا ہو کہ میں نہیں قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے،
کوئی جس چیز کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی ہمیں پلسرات سے پار فرمائیں گے، وہ پلسرات جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے اس سے گزر کے جانا ہے، پھر اس کے بعد میں جنت ملیں گی۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نام، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے میرے نبی نے تمہیں رکنے کا حکم فرمایا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار اپنے نبی کے صدقے میں اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لفظ خامیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرمائے۔ تمام لوگ ایک بار توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا ورد کرنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رہا گلشن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔